شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، گزشتہ کئی خطبات سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیرت آپ دی سنت اور اس دی اتباع اطاعت اور آپ دی سنت دی مخالفت دی پکڑ گرفت عذاب اس حوالے نال گفتگو دا ایک سلسلہ جاری ہے. آج بھی چونکہ آج کا خطبہ اور آئندہ آنے والا خطبہ پنجاب بھر میں تمام مساجد اہل حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی اہمیت اور آل حدیث کے امتیازی مسائل دیوالے نل اعلان ہوا. ہمارا سلسلہ پہلے سے ہی اسی موضوع پہ جاری ہے. اسی بات کو آگے بڑھان کی کوشش کرا. پہلی بات کہ آپ کی حدیث اور سنت اس کی اہمیت اس حوالے نال ذہن بٹھائی کہ حدیث پر سنت پر یقین ہو. جتنا یقین ہوئے گا اسی قدر اتباع کا شوق اور جذبہ پیدا ہوئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ آپ کی اطاعت اور اتباع کامل کیوں سن؟
کہ آپ دا ایمان ساڑھے لئے معیار ٹھہرے۔ صحابہ کرام نو آپ دی سنت حدیث فرمان تے یقین کامل سے جو آپ نے فرمایا سچ فرمایا، اس کے اندر شبہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک کی جڑی آیت خطبہ مسنت پڑھی، اس کے اندر بھی یہی سی بات کی خبر ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو لوگ نبی علیہ السلام دے حکم دی فرمان دی مخالفت کر دے۔ کس بات تو ڈرنا چاہیے؟ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہ آپ دے حکم حدیث فرمان سنتی مخالفت کی وجہ دو انہاں اوپر کوئی ازمائش، کوئی امتحان، کوئی پکڑ گرفت نہ آ جائے دنیا اندر ہی، اور اگر دنیا کی گرفت تو بچ بھی گئے تو او یصیبہم عذاب علیم، تو پھر دوسری صورت ہے کہ قیامت والے دن دردناک عذاب ہوئے، دنیا بھی گرفت آ سکتی اور آخرت بھی دردناک عذاب ہے۔ تو اندازہ کرو جس عذاب کی خبر قرآن چ اور جس عذاب نو دردناک اللہ خود فرمائے، ادھچ تخفیف یا آسانی کس طرح ہو سکتی؟ تو پہلی بات کہ حدیث پر کامل یقین ہو تاکہ اتباع بھی یقین ہوئے گا، لذت بھی ہوئے گی، سکون بھی ہوئے گا، اطمینان بھی ہوئے گا اور خوشی بھی ہوگی۔ اتنا یقین کہ سیدہ ام ورقہ بنت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، نبی علیہ السلام نے عرض کی تھا آپ غزوہ بدر کی طرف تیاری فرما رہے ہیں، لشکر ترتیب دیتا جا رہے ہیں، صحابہ کرام اکٹھے ہو رہے ہیں، تو سیدہ ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھی جی کر رہا ہے کہ اس لشکر میں بھی شریک ہوں، جہاں عورت کی ذمہ داری لشکر کی خدمت لئی، زخمیاں دی تیمارداری لئی، کئی مقامات سے ضرورت پہ جائے، میرا بھی جذبہ جہاد اور شوق جہاد کہ میں بھی اس لشکر شریک ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں ام ورقہ، تو اس لشکری تے شریک نہ ہو، تینوں اللہ تبارک و تعالیٰ گھر دے اندر ہی شہادتی موت دے دے۔ ذرا غور کیجیے یقین دی کیفیت کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سیدہ ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تینوں اللہ گھر اندر ہی شہادتی موت دے، تینوں اپنی چرپائی تے ہی شہادتی موت آ جائے۔ سیدہ ام ورقہ فرماتے ہیں اس دن تو لے کے
جب تک وہ زندہ رہی یعنی شہید نہیں نہ ہوئی اس نے ساری صحابیات نے صحابہ شہید ہی کہندے سن. اجے شہید ہوئی نہیں، قتل نہیں ہوئی، لیکن صحابہ کرام صحابیات نے اس کا نام ہی رکھ دیتا ہے کہ شہید ہے. معروف ہو گئی کہ شہید ہو گیا. کیوں؟ کہ رسول اللہ نے فرمایا. یہ انتہا ہے یقین دی. جب تک یہ یقین نہ پیدا ہوئے تو پھر عمل سستی آن. مثلا ساڑھا ایک امتیازی مسئلہ ہے نماز اندر پاؤں سے پاؤں جوڑ. امتیازی وصف ہے، امتیازی خوبی ہے، اور جوڑن والے لئی بشارت ہے اور نہ جوڑن والے لئی گرفت اور عذاب دی خبر ہے. اتنی یعنی بڑی سنت ہے. اور اہتمام اس سنت عمل دا نبی علیہ السلام دا اپنا کہ اس وقت تک آپ تکبیر تحریمہ نہ فرما دے جب تک صفاں درست نہ ہو. نماز نکلے ہوئے آگے پاؤں اور آگے سینے حضور پیچھا فرما دے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ باقاعدہ مسواک دے نال ٹخنن ٹھکور دے سن جوڑو پیر اور صفائی پھر دے سن. بڑا اہتمام سی صحابہ ہے. اور نبی علیہ السلام اس دی خبر بھی کہ پیروں نو جوڑ لو نہیں تو اللہ تھوڑے دل ٹیڑے کر دے. ایک دوجے دے دل بھی مخالف ہو جان گے جے پاؤں نہیں جوڑا لو. دلوں دی مخالفت دی کیفیت بھی تھوڑے صاحب، معاشرے دی حالت، کیفیت، لڑائی جھگڑے انتشار فساد دی کیفیت بھی ویکھ لو اور صفحاں دی حالت کیفیت بھی دے. لیکن جوڑن لگیا باقی لوگوں کی بات نہیں کرتا، صرف آل الحدیث کہ وہ امتیاز ختم ہوتا جائے. وہ محبت، وہ عقیدت، وہ اہتمام سنت مساجد جو اٹھتا جا رہے وہ کمی آ رہی. اس لیے وجہ کہ دوسری حدیث پر نظر ہی نہیں، وہ یقین ہی نہیں کہ حضور نے فرمایا دل ٹیڑے ہو جائے. جے پتا ہوئے کہ دل ٹیڑے ہون دی خبر رسول اللہ نے دی تھی، وہ یقین ہوئے تو پھر بندہ اس سنت نو ہلکا کیوں جان. صحابہ کرام دے دل دی کیفیت جڑی سی یقین دی کہ رسول اللہ نے فرمایا لہذا یہ شہید ہوئے کے رہے. اس نال وہ دوسری حدیث بھی ہے اس خاتون دی جس نے مرگی دا دورہ پہنا، اس نے اس حدیث نال جوڑو کہ نبی علیہ السلام دے خدمت حاضر کسی اور مقصد لئی ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دورہ پہندا ہے مرگی دا تو میرے لیے دعا کرو اللہ شفا دے. آئی کس واسطے؟ دعا کروان کہ شفا دی دعا ہو جائے گی اللہ رحمت کر دے. لیکن رخ بدل گئے. اسی وقت سوچ اور فکر نبی علیہ السلام نے اس کا دوسری طرف موڑے. فرمایا دو چیزاں یا میں دعا کرنا اللہ تنوں شفا دے یا پھر اگر تم اس بیماری تے دعا نہ کروائے اور صبر کرے
تو میں محمد جنت کی خوشخبری دیں. تو اگر عورت نے ذہن ذرا بھی شک ہو گیا قیامت بارے، آخرت بارے، جنت بارے، پھر جنت دے دے داخلے دے بارے، پھر اس دے محل دے بارے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خبر دے بارے، خوشخبری دے بارے، تو کس چیز نو پسند کرے ہا؟ شفا کہ شفا دے کی دعا کر دو، باقی معاملہ آخرت تے آخرت ہی. اس خاتون نے کی فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنتی بشارت ہے تو پھر میں صبر کر. یہ اس دا کامل یقین ہے سارے ان ایمانیات تے جنہ دا ذکر ہو. بس پھر اتنی دعا کر دو کہ دورہ پوے تے میرا پردہ نہ کھلے، صدر نہ کھلے. حالانکہ وہ بے ہوشی تے بے ہوشی بندہ مرفوع القلم، وہ دے جملے یا اس دا عمل لکھیا نہیں جاتا بندہ جو بے ہوشی. لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے ایمان دا، اپنے حیا دا، اپنے پردے دا کتنا خیال، اس نے آپ شرم بھی محسوس نہیں کرنا، انہوں پتہ ہی نہیں چلنا، وہ تو بے ہوشی. یہ ساری خواتین بے ہوشی چ نے جڑے ساڑھے معاشرے دی حالت کافی ہے. اصل ہوش اس دا نام ہے اور اصل بے ہوشی ہے کہ جنہوں پتہ ہے کہ پردہ ہے اور بے پردہ نے اے بے ہوشی. انہوں بے ہوشی کہہ لو، بدہوشی کہہ لو، لیکن اس خاتون دی پردے اور حیا نو سلام پیش کی. آپ نے فرمایا کہ میں دعا کر، دعا ہو گئی. صحابہ فرماتے کہ جدوں بھی اس عورت نو دورہ پیا نا پھر کدے پردہ نہیں کھولیا، تڑپ دی بھی رہی. مرگی والے دی مرگی دی حالت دورے چ کی کیفیت ہو تے کوئی وکھرا انداز بھی نہیں سی. بلکہ حضور نے فرمایا ہوا بھائی چلو میں تنوں کوئی کپڑا بنن دی، تہبند بنن دی، دوپٹہ کرن دی کوئی خاص ترتیب دستا تاکہ بے ہوشی بھی تو تڑپے تے نہ کھولے. پردہ کوئی خاص ترتیب نہیں سمجھائی، صرف دعا کیتی ہے. تو پھر باویں وجود ہلدا بھی رہا تے تڑپتی رہی ہے، پردہ نہیں کھولیا کیوں؟ رسول نے دعا کامل یقین. سیدہ ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہی کیا جانا، زندہ ہے تو انہوں کیا جانا شہید ہے. اس واسطے کہ رسول اللہ نے خبر کہ تینوں موت آئے گی، شہادت دی آئے گی، اپنے گھر آئے گی، اپنے چرپائی تے آئے گی. اور اویں ہی ہوئی کہ آپ نے اپنی لونڈی اور اپنے غلام خوشخبری سنا دی تھی کہ میری طرف تسی آزاد ہو، جس دن میں فوت ہوا گی نا اس دن تسی میرے الو آزاد، تھوڑی غلامی ختم. اور دیکھو نبی علیہ السلام دی حدیث سے میں غور کرتا تو بڑی حیرانگی ہوتی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قاتل جڑا ہے وہ مقتول دا وارث نہیں بنا. بڑی مشہور حدیث، قاتل مقتول دا وارث، کہ جڑا بندہ کسی نو قتل کرے او دی وراثت دا او وارث نہیں بنے، او دا حق وراثت، او دا حصہ ختم ہو گیا، محروم ہو. یہ حدیث ایسی حدیث ہے جس نے ساڑی جان اور ساڑی مال دی حفاظت کی تھی. یہ حدیث نہ ہویا تو پھر کتنے ہی اولاداں دے ہتھوں باپ قتل ہو کہ انہوں مارو اور وراثت سنبھالو.
اگر کیڑی چیز تو روک رہی ہے تھوڑی جان نو رسول دی حدیث کتنے چچا خاص کر کے قتل ہوندے جنہ دی اولاد نہیں سی تو دا وارث بھتیجا نے پھراوا نے بڑھنا سے تو وہ قتل ہو جاتا کہ جلدی مرے اور زمین سن لو. لیکن حدیث نے آگے ایسا دیوار کھڑی کی تھی کہ قاتل مقتول دا وارث جس لالچ مرس ہو اس لالچ توڑا پورا نہیں ہو توڑا حصہ ہی ختم. سیدہ ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ نے لونڈی نو خبر دے دیتی غلام نو بھی خبر دے دی کہ تسی آزاد ہو میری موت تو بعد. ہن لونڈی تے غلام انتظار کر رہے ہیں کہ کدوں یہ ساڑی مال کا جڑی ہے فوت ہوئے تے اسی دے آزاد ہوئی. انہوں نے مل کے منصوبہ بنایا کہ انہیں مرنا نہیں تے ساڑی جان نہیں چھوڑ اس نو قتل کیوں نہ کر دیں تاکہ وہ جڑا لکھے ہوئی تحریر ہے او دے مطابق اسی آزاد ہو جائے. تو انہاں سوئی ہوئی صحابی رسول دے گردن نو دبایا اور قتل کر. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ زمانہ خلافت سے آپ نو پتہ چل فرمایا تلاش کرو اس لونڈی اور اس غلام تفتیش لئی. گھر اندر قتل ہوئی گھر اندر مردہ پائی تو لہذا اس نو اس دے قاتلین لبو تلاش کرو. تو لونڈی اور غلام پکڑے اعتراف جرم ہوا اور مدینہ پہلی دفعہ یہ دونوں لونڈی اور غلام نو سولی پہ لٹکائے. لیکن نبی علیہ السلام دا فرمان کہ تنو شہادت دی موت ملے اور تنو اپنے گھر اور چرپائی تے موت آئے گی یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث جویں حضور نے فرمایا اوہ ہی ہوئے. پہلے اپنے ذہن یہ بات بٹھا لو کہ حضور خوشخبری دے یا حضور ڈران جویں رسول اللہ نے فرمانا ہے اوے ہونا. جدوں ایک کامل یقین ہو جائے گا پھر تو حدیث سے عمل کروں جی بھی چاہے کچھ تما لالچ محبت حدیث نل اور کچھ خوف ڈر کہ نبی علیہ السلام نے اس سے ڈرائے. دونوں کیفیت آپ بشیر بھی نے اور نذیر بھی. جتھے آپ نے خوشخبریاں عطا کیتیاں نے وہاں آپ نے ڈرایا بھی. جتھے آپ نے مبارکباد دی ہے وہاں ڈرایا کہ گرفت آئے گی عذاب ہے. سیدنا ابو سنان بن امیہ رضی اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شگردوں میں سے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیمار ہو بیماری بڑے کمزور ہو جدوں اللہ نے صحت بخشی نہ تے آپ دے شگرد سیدنا ابو سفیان بن امیہ رضی اللہ رحمت اللہ علیہ فرمان لگا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ بڑی کمزوری سی اور بڑی بیماری سی اور اللہ نے تو انہیں شفا بخشی اور پہلے بھی صحت تھوڑی بہتر نظر آ رہی. ویسے ساڈا خیال ہے سی کہ تانوں اس بیماری اور اس کیفیت جان تو بعد شفا والی گل کوئی نہیں. جن سینا علی لگتا ہے کہ اس بیماری اندر اللہ نو پیارے ہو جائے. سیدنا علی ہنسے مسکرائے اور فرمایا تہاڈا تے خدشہ ہوئے گا لیکن مینوں کوئی نہیں سی.
خدشہ توڑا اپنی جگہ ٹھیک ہے، میری حالت کیفیت بیماری وے کے، لیکن میں نے اس گل دا موت دا خدشہ ہی نہیں سی۔ کیوں؟ فرمایا میرے بارے تے رسول اللہ دی حدیث ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امت دا بدبخت ترین انسان تیرا گلا کاٹے گا اور تیری داڑھی مبارک تو خون بہ رہا ہوئے۔ یہ رسول اللہ فرما گئے میری امت دا سب تو بدبخت بدترین برا شخص جس طرح قوم سمود تا سب تو برے شخص نے اس اللہ دی نشانی اونٹنی دی ٹنگانوں کٹیا سی، جی میں وہ قوم سمود دا سب تو بدبخت ترین انسان سی، اسی طرح میری امت دا سب تو برا اور بدبخت وہ انسان ہوئے گا جڑا تیرا گلا کاٹے گا اور تیری داڑھی خون آلود ہوئے گی، خون بہ رہا ہو۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ علی کسی بیماری جو فوت ہوئے، علی شہید ہو کی دنیا تو جائے، اس واسطے کہ رسول اللہ نے فرمایا کامل یقین رکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، حدیث پر، خبر، پھر تو ان بشارتوں دی لذت محسوس ہوئے، پہلے کامل یقین ہوئے۔ ایک حدیث کے سوال نال پھر آگے بات بڑھا، سیدنا سراقہ بن مالک دی بڑی مشہور حدیث کہ جدو نبی علیہ السلام ہجرت کر کے جا رہے تھے تو سراقہ انعام دے لالچ، کیونکہ آپ دا انعام سی کہ 100 اونٹ جو آپ نے گرفتار کر کے لائے یا شہید کر کے لائے ان 100 اونٹ دیتا جائے، اور انہوں نے ساتھ تھی سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس نے میں کوئی اگر شہید کر کے لاندہ ہے یا زندہ گرفتار کے لاندہ ہے کر کے لائے تو اس نے بھی 100 اونٹ دیتا جائے۔ یہاں لکھا ہے علماء امت نے کہ عمومی طور تسی پڑھتے رہندے ہو یا سنتے رہندے ہو کہ جدوں کسی دی گرفتاری دا انعام لگتا ہے فلاں دی گرفتاری تو فلاں اتنا انعام اتنے کروڑ دیتا جائے، تو جنہ گرفتار کروانا ہوندہ ہے وہ کوئی ہوئے، حکومت ہوئے، کوئی ہوئے، تے اس گرفتار جس نو کرنا ہوندہ ہے اس دے مطابق انعام لگے۔ سوے کہ ہونا ہے فلاں نو جڑا جس تو زیادہ پریشانی ہوتی ہے اس دے بارے یا جدے زیادہ خطرہ ہوندہ ہے یا خطرناک ہوندہ ہے اس دا اینے کروڑ، دوسرے دا اس تو تھوڑا، تیسرے دا اس تو تھوڑا، جویں خطرہ ہوئے۔ تو سب تو زیادہ خطرہ کفار قریش نو کہہ دو تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں دا انعام کتنا ہے 100 اونٹ، تو صدیق نو جڑا گرفتار کر کے لے آوے اس دا بھی 100 اونٹ۔ ہن دسو کتنے حساس ہیں سیدنا صدیق رضی اللہ برابر انعام رکھا ہے۔ سیدنا سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 100 اونٹ دے لالچ آیا اور گھوڑے تے سوار ہویا، سارے سردار چڑھے سن، گھوڑے دوڑائے سن، کسے پاس رسول اللہ دی کوئی خبر سن پتہ لگ جدوں آپ ہجرت نو نکلے۔ سراقہ فرماتے ہیں کہ میں نکلیا اور بالکل قریب پہنچ گئے اور تو کسی نظر نہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو میں ویخ لیا تو میں کہ ابو بکر بھی نال نے تو رسول اللہ بھی نال تو میں پہنچ گیا، میرا کام بن گیا تو 200 اونٹ حضور بھی گرفتار ہو گئے تو سیدنا صدیق بھی دونوں پائے۔ سیدنا صدیق نے جدو ویکھیا نا تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دیکھو گھوڑا ہے تو اوپر سوار لگتا ہے سراقہ ہے، تو اتنے آ گیا۔ فرمایا ابو بکر ڈر نہ غم کرنے دی لوڑ نہیں، نہ اپنی جان دی فکر کر تے نہ مصطفیٰ دا غم کر، اللہ ساڑھے نال ہے، پریشان نہیں۔ جو اس سراقہ قریب آیا ہے تو زمین
پتھریلی زمین پتھر گھوڑے دے دوئیں اگلے پیر کھب گئے، قریب سی کہ سراقہ گھوڑے سمیت زمین دھنس جائے، خود بول اٹھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو اللہ میں نے اس مصیبت نجات دے۔ میں سمجھ گیا میں پلٹ جا، جس ارادے نہ لایا سا ارادہ ختم، جو ہوا سو ہوا، غلطی ہوئی۔ نبی علیہ السلام دعا فرمائی، گھوڑا باہر نکلے، سراقہ پیچھا پلٹن لگا تو کہنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو واپس جا رہا، میرے لائق کوئی خدمت ہوئے وہ دس دیو۔ فرمایا ساڑھے راستے اور ساڑھے بارے کس نو خبر نہیں کر، ٹھیک ہے۔ کہنے لگا کچھ اور، فرمایا سراقہ پھر اور کیا ہے، ایک وقت آنا ہے اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ دا غلام بنانا ہے۔ اس نو حدیث دے رنگ سمجھئے کہ حدیث حرف آخر لا ریب فی اور معصوم، حدیث دے بارے جرت نہ کیتا کرو، نہ مزاق اڑا، حدیث نو اس انداز لو کہ ساڑھے لی قرآن ہے، مصطفیٰ دا فرمان ہے، حدیث اس دے بارے انتہائی ادب برے الفاظ ہو، مزاق نہ ہوئے حدیث پاک کہ عملی کتائی سستی بھی ہوئے تو مزاق تے نہ ہوئے، تمسخر تے نہ ہوئے حدیث پاک۔ فرمایا سراقہ ایک وقت آنا ہے تو اسلام میں داخل بھی ہونا ہے تو تینوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسرا بادشاہ دے تیرے ہاتھ کنگن بھی آنے۔ آج تو کس لالچ جائیں 200 اونٹ تو 200 نہیں ہوتے، کئی 100 اونٹ بھی اس قیمت کو نہیں پہنچنے۔ پھر وقت آیا سراقہ اسلامی داخل ہو، صحابی رسول بن، پھر حضور دنیا تو تشریف لے گئے، سیدنا صدیق دا زمانہ خلافت گزر گئے، سیدنا عمر دے زمانے سراقہ بیمار ہو، بیمار اس قدر ہوئے کہ بالکل چرپائی نہ اللہ کے، بیٹے نے علاج معالجہ کروایا، شفا نہ ہوئی، حکیم طبیب ڈاکٹرز بلائے گئے، نبض چیک کروائی، وہ کہنے لگے بھائی توڑے ابا جی سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ 2 دن 4 دن 10 دن دے مہمان نے خدمت کر لو، ان مرض لا علاج ہو چکا۔ جب بیٹے نے گل سنی تو چہرے پریشان ہو، سراقہ سمجھ گئے کہ لگتا ہے انہاں ڈاکٹران نے حکیمہ نے پترانو بیٹیانو مایوس کر دے۔ فرمایا بیٹو ڈاکٹر حکیم ٹور گئے چلے گئے، جی چلے گئے، فرمایا میرے پیچھے تکیہ رکھو نا، تو من سہارا دے کے اٹھاؤ، تکیہ رکھیا سہارا دے کے اٹھایا، فرمایا بیٹو حکیم طبیب کی آندے، ابا جی تواڈی مرض لا علاج ہو گئی، ان قابل علاج نہیں رہی۔ فرمایا سن لو پریشان نہ ہو، اللہ دی قسم ہے اجے من موت نہیں آنی۔ کیوں ابا جی؟ فرمایا رسول اللہ نے فرمایا سی، یہ حدیث ہے فرمادن جڑی میں آج تک کسے نہیں سنائی، حضور نے فرمایا سی ایک وقت آئے گا سراقہ کسرا دے کنگن تیرے ہاتھ جاسن، ہجے کسرا مغلوب ہویا نہیں، وہ مال غنیمت ساڑھے کل آیا نہیں، ہجے وہ کنگن میں پائے نہیں، موت کی میں آوے جب تو رسول اللہ دی حدیث نہ پورے۔ حضور دی زوجہ محترمہ دے بارے بھی حالبان سیدہ سعودہ رضی اللہ تعالیٰ کہ جدوں مکہ مدینہ پاک ایسن تو موت جدوں نیسی نہ آ رہی تو انہوں نے فرمایا میں نے ذرا شہر تو باہر لے جاؤ، رسول اللہ نے فرمایا سی تو انہوں موت شہر تو باہر آئے گی، میں نے باہر لے جاؤ تب موت آئے گی، میں نے تھے مدینہ اس شہر اچھ نہیں آنی مکہ۔ کتنا کامل یقین ہے، فرمایا میں نے موت نہیں آس۔ پھر وقت آیا کسرا مغلوب ہویا، سینہ عمر دے زمانے چی مال غنیمت مدینہ چھایا، کنگن اس دے لٹے ہوئے مال غنیمت وہ بھی مدینہ آ گئے۔ ہن ہر بندے دی ہر مجاہد دی نظر کس تے ہوئے کنگنا، کس پورے مال غنیمت
ایک کنگن ایسے نے جڑے لکھاں درم و دینار دے نے، ہیرے لال جواہرات جڑے ہوئے نے، یہ ہن پتہ نہیں وک کے تے سانو لب دین تقسیم ہوندے یا کسے نو لب دین، کدے حصے چاہن گے۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک کنگن انہوں دینے جنہوں پورے آ گئے، لو بھئی پورے کر لو، جے دے ہاتھ وچ کلائش پورے آ گئے کنگن اس دے۔ ہن جیڑا سیدنا عمر نے آپ پائے کو نہ پورے آئے، دوسرے صحابہ نے پائے کو نہ پورے آئے، کسی دی کلائی چھوٹی کسی دی کلائی بڑی، وہ پورے ہی نہ آئے۔ جتنے سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر دے سامنے بندے افراد صحابہ تابعین بیٹھے سن، سارے نے اس خیال پائے کہ کسی نے پورے آ جان انہوں لب جان گے، پورے مدینے کسی نے پورے نہیں۔ کہنے لگا امیر المومنین تو کسی نے بھی نہیں آئے پھر کدے ہون گے؟ فرمایا کوئی صحابی رسول ایسا ہے جو اس جگہ پر موجود نہ ہو اور جنہوں اطلاع نہ ہوئی ہوئے۔ فرمایا سراقہ بن مالک نے، وہ تو اتنے موجود نہیں، باقی تو سارے ہیں، چیک کر لیں۔ فرمایا بلاؤ سراقہ نو، انہوں نے بھی تو حق ہے۔ سراقہ نو بلائے، جو ایسے ہی نہ سراقہ لائے گئے، کنگن انہوں نے دیتے گئے، پائے تھے پورے آئے۔ سارے صحابہ خوش نے مبارک دے رہے ہیں، سراقہ تیری قسمت، کسی نے بھی پورے نہیں آئے تو انہوں پورے آ گئے۔ سارے صحابہ خوش ہو کے مبارکہ دے رہے ہیں، سراقہ رو رہا ہے۔ فرمایا سراقہ خوشی دا موقع ہے تو نہیں رو رہے؟ فرمایا کاش آج زندہ ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ویکھنا کہ حضور دی حدیث پوری ہو، یہ میں حضور نے فرمایا تھی ہوئے ہوئے حدیث دا مذاق نہ اڑا، ورنہ گرفت آ جائے گی، پکڑ آ جائے گی۔ رسول اللہ بڑے خوش ہوندے آئے جدوں کوئی حدیث بیان فرماوا نہ آنا تو پھر پوری ہو گیا، تو حضور زندہ ہونا موجود ہونا تو اس بات پہ بڑے خوش ہوندے ہیں۔ کچھ فطری بات بھی ہے، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایمان صحابہ دا ایمانی ودہ سے یہ مثال ہو درہ حدیث پاک دجال علی حدیث، دجال نال ملاقات ہوئی سی نا سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ، دجال نال ہم کلام بھی ہوئے، دجال نو ویکھیا بھی صحیح، دجال نال ملاقات بھی ہوئی، تو تمیم داری دی دجال نال ملاقات ہی ایمان دا ذریعہ بنے۔ پھر مدینے آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے تھے، دجال دے ساری یہ چیزاں بیان کی دیا، تو رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک جو تو ویکھے وہ دجال ہی، تو صحیح ویکھے۔ تو پھر آپ نے نماز دا وقت ہو گیا، نماز جدوں صحابہ نے پڑھائی تھے، آپ نماز تو بعد فرمایا میرے صحابہ ذرا تسی اپنی اپنی جگہ تے بیٹھے رہو۔ نبی علیہ السلام نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا میرے صحابہ دجال دے بارے میں تو انہوں خبر دیندہ ہوتا سن؟ حضور خوش نے، جی یا رسول اللہ تسی دیندے ہوتے سن۔ دجال دی کچھ چیزاں میں تو نشانیاں بیان کردہ ہوں سانا، جی یا رسول اللہ۔ فرمایا پھر آج تمیم داری کو لو سنو، پوچھو تمیم داری ویک کیا ہے، دجالوں مل کیا ہے، دجالوں ملاقات مکالمہ اسنال کیتا ہے، تو پوچھو کہ جو محمد فرما دے سن سچ ہے یا نہیں۔ ایمان ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر، حدیث ہی ایسی نعمت اور رحمت۔ امام قتیبہ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے میں شروع چنا اہل رائے کے پاس قیاس والے کول جا کے رائے اور قیاس سکھتا ہوں دا سا۔ فرمایا ایک دن میں سو رہا خواب میں ویکھیا ہے آسمان تو ایک رسی ادھر مشکیزہ بنے ہوئے اور لٹکیا ہے، تو بہت سارے لوگ کثرت لوگ وہ پکڑ رہے ہیں اس مشکیزے، فرماتے ہیں جیڑا بھی پکڑنے کی کوشش کرتا وہ نہیں پکڑتا، میں خواب اس نو پکڑ لے مشکیزے پکڑ کے نا تو میں وہ جو نظر ماری میں نے مشرق تک مغرب تک جو کچھ چیزیں ایسا نہ میں نظر آئی، چھاگ گیا میں اپنے استاذ بزار رحمہ اللہ کے پاس گیا اور پوچھا
کہ رات نو ہے میں خواب دا منظر ویکھیا، سارے لوگ اس مسجد میں پڑھتے نہیں پڑھ سکے، میں پڑھ لے، پھر میں وہ مشرق تے مغرب جو کچھ ہے میں مشرق تک چیزہ ویندا رہا تو مغرب تک چیزہ ویندا رہا۔ فرمایا لگتا ہے تو رائے پڑھ رہے ہیں، رائے سیکھ رہے ہیں، تو رائے چھوڑ دے تے حدیث تے آ جا، رائے چھوڑ اور حدیث پہ آ، حدیث پڑھ تے حدیث سمجھ، سنت پڑھ تے سنت سمجھ۔ کیوں؟ رائے ایک کوئی خلائی مخلوق ہے، ایک کسی کو نہیں پھڑی جانی تے دا کوئی دایاں نہیں تے کوئی بایاں نہیں تے کوئی مشرق نہیں تے دا کوئی مغرب نہیں، انہوں چھوڑ حدیث پڑھ، جیڑی حدیث مشرق چھے وہی حدیث مغرب چھے۔ حضور دا فرمان سنت پوری دنیا ایک اور ایک جیسی، اور سنت تھان تھان تے جگہ جگہ پر پہنچے، رائے نہیں ہو پہنچے، رائے ایک مدد کوئی چھوسی دوجہ کوئی نہ ہو سی، بیدت ایک پنڈے چھوسی دوجہ پنڈے چھو بیدت نہ ہو سی، ہر پنڈ ہر ملک دی وکھری وکھری ہو سی، یہ نہیں پھڑی جاڑی، سنت ہی جو پوری دنیا ایک جیسی ہوئی، سنت روئے مقام حاصل ہے انٹرنیشنل عالم۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ساری کائنات لئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ شرق غرب شمال جنوب ہر طرف آپ نے فرمایا کوئی کچا پکا مکان ایسا نہیں بچے گا جہاں میری سنت اور میری نبوت نہ پہنچے، پوری دنیا یہ نبی علیہ السلام دا فرمان۔ حدیث سنت دا مزاق نہ ہو، ساڑھے معاشرے عادت ہے لوگ حدیث نو عام چیز سمجھ کے مزاق اڑا۔ جب امام رانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب السنہ ایک واقعہ بیان فرمایا اپنے استاد زکریا بن یحییٰ رحمہ اللہ، فرماتے ہیں ہم جا رہے ہیں، ساڑھے نال ایک بے حیاء شخص، بے دین جا شخص، ایویں دنیا دار شخص ساتھ جا رہا تھا۔ امام زکریا بن یحییٰ رحمہ اللہ بھی جا رہے ہیں، ساتھ طلباء بھی جا رہے ہیں، شاگرد بھی جا رہے ہیں، علماء بھی جا رہے ہیں۔ تو ایک لازمی گل ہے، کوئی نہ کوئی ایسا ضرور بندہ ہوتا ہے، فرماتے ہیں وہ بھی جا رہا سی۔ تو جدوں انہیں ویکھیا نا علماء نو طلباء نو، تو اس نے پتہ کی کیا انہیں کیا طرح پیر دھیان نہ رکھو زمین تے، ہولی ہولی رکھو پیر، آہستہ آہستہ رکھو پیر، کنن کہہ رہے علماء نو طلباء نو ذرا پیر زمین تے ہولی رکھو، اس واسطے سنیا تواڈی حدیث ہے کہ فرشتے تھلے پر بچھاندے کہ فرشتے زخمی نہ ہو جان، فرشتے پر بچھاتے حدیث ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ علم حدیث پڑھنے والے، قرآن اور حدیث سیکھنے والے بندے جب گھر سے نکلتے ہیں طلباء، تو ان کے پیروں کے ہیٹھ فرشتے پر بچھا، وہ بھی حیاء کہنے لگا کہ پیر ذرا دھیان نہ رکھو، فرشتے یہ تھلے ہے نے انہوں نے پر تے کتے پر شر ٹوٹ نہ چاہن، مزاق اڑا رہا، پاؤں کے پاؤں ساتھ جوڑے جائے نماز لوگ مزاق نہیں اڑاتے، آمین کہیے تو مزاق نہیں اڑانا۔ اللہ تعالیٰ کوئی نعوذ باللہ بہہ رہا ہے جو تسی اونچی آمین کہہ رہے ہو، مسجد پھاڑ رہا ہے سوچنے لگتا ہے چھت اڈن ڈیا سی، آمین کہہ رہے ہو، رفع دین مکھیاں اڑا رہے ہو، یہ سارے مزاق کے انداز ہیں حدیث کے لیے۔ کہنے لگا پیر ذرا دھیان نال، فرشتے نیچے پر بچھا کے بیٹھ، لہذا اپنے پیروں تھوڑا جا ہولی رکھو، نرم رکھو کہ فرشتے دے پر زخمی نہ ہو جان، پر ٹوٹ نہ جان، پر توڑ نہ دیا۔ امام زکریا بن یحییٰ فرما دیں اجے منزل تے نہ سے پہنچے تو دوئے پیر اس بدبخت دے شال ہو گئے، پھر نہیں ٹور سو گیا زندگی چ۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، حضور دی حدیثی مخالفت نہ کرو وگرنہ عذاب آ جائے، دنیا گرفت، دنیا پکڑ، دنیا سزا ہوئی۔
ایک نہیں، 20 ایسے واقعات تاریخ اندر اور محدثین دی سیارت اندر محفوظ، تسی پڑھ کے دیکھ لو، ایسے بے شمار واقعات۔ جنہاں حدیث دی مخالفت کیتی ہے، جنہاں حدیث دا مذاق اڑایا ہے، وہ تباہ و برباد ہوئے۔ مذاق حدیث دا نہ اڑا، قرآن دی خبر ہے کہ عذاب گرفت چاہ گئے، پکڑے گئے، پھڑے گئے تے عذاب رب کو پھر تن چھڑائے گا کون؟ امام ابو سعید رحمہ اللہ کا واقعات ہے۔ کسی بندے نے سوال کی، امام صاحب اے ہڈی اگر جنگل باہر ہڈی وغیرہ مل جائے تو کیا ہڈی کے ساتھ استنجا کرنا جائز ہے؟ ہڈی کے ساتھ جواب دیا محدث وقت، فرمایا نہیں جائز۔ سوال کہتا ہے کیوں؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہڈی تمہارے بھائی جنات کی خوراک ہے، یہ تمہارے بھائیوں کی خوراک ہے جنات کی، اس کو گندہ نہ کرو، اس سے استنجا نہ کرو۔ کہنے لگا جی ایک اور سوال ہے، انسان افضل ہے یا جنات افضل؟ فرمایا انسان افضل ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان افضل ہے۔ فرمایا اچھا جنات اور انسان افضل ہے؟ فرمایا اچھا پھر میرا سوال ہے پانی نال استنجا جائے؟ انہوں نے کہا کی مطلب؟ انہوں نے کہا پانی انسان دی خوراک نہیں، پانی نال جائز ہے تے ہڈی نال منع ہے، ہڈی جنات دی خوراک ہے تے پانی انسان دی خوراک ہے۔ حجی کہن دی دیر ہی سی تھی، امام سعید رحمہ اللہ اٹھے اور اس بندے دی گردن دبوچ کے تو گھٹ رہے نے دبا رہے۔ راوی فرماتے ہیں اگر میں اٹھ کے چھڑاندہ نہ تو فرماتے سن بے دین اور گمراہ اور زندیق رسول اللہ پر رد کرتا ہے۔ رسول اللہ نے فرما دیا جنات کی خوراک ہے، بس اس کو گندہ نہ کرو۔ یہ کہتا ہے قیاس کرتا ہے، یہ رائے دیتا ہے، یہ آگے پھر انسان کی خوراک کا ذکر کرتا ہے، یہ کس کا رد کر رہا ہے؟ میں نے جب حدیث پڑھی ہے، رد میرا نہیں کر رہا، رسول اللہ کا قدر ہے، یہ بے دین اور زندیق ہے، میں اس کو قتل کر دوں۔ کلمہ کو تھا، کلمہ پڑھنے والا، لیکن محدث کی غیرت دیکھیں، ساڑھے جو غیرت و امیت نہیں رہی۔ دنیا نے محبت، دنیا کی محبت، کاروبار کی محبت، وہ غیرت وہ حمیت ختم کر دی میڈیا نے، اور لوگوں کے تقریروں سے وہ غیرت ختم ہوتی ہے، مٹتی جا رہی۔ جب اہل بدعت کو دیکھیں گے، اہل بدعت کو سنیں گے، اہل بدعت کی تقریریں، ان کے وعظ، ان کے خطبے سنیں گے تو غیرت اور امیت کہاں رہے؟ یہ مسلط، یہ مداحنت، یہ کمزوری اسی وجہ سے۔ محدثین کرام کا تو یہ انداز نہیں۔ امام ابو معاویہ محمد بن خازم رحمہ اللہ کے بارے میں آتا فرماتے ہیں کہ میں امیر المومنین ہارون الرشید کے پاس بیٹھا تھا، مجلس لگی ہوئی تھی، وہاں ہم حدیثیں پڑھتے تھے، حدیثیں سنتے تھے، حدیثیں سناتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث پڑھی جا رہی تھی جو ان سے مروی ہے، جو ان سے روایات، فرمایا وہ حدیثہ پڑھیا جا رہی ہے، تو حدیث کی تلاوت، حدیث کا فہم، حدیث کا درس جاری تھا، تو اچانک کیا ہو؟ فرماتے ایک حدیث آ گئی،
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا آدم اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آپس میں ملاقات ہوئی اور دونوں کا مکالمہ ہوا، بڑی مشہور حدیث ہے۔ فرمایا آدم اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اور ان کے آپس میں مکالمہ ہوا۔ فرمایا میں نے جب حدیث پڑھی، حدیث سمجھائی، حدیث سنائی، تو نور النشید کی محفل میں مجلس میں انہی کی خاندان کا رشتے میں چچا لگتا تھا، وہ کہنے لگا یہ ملاقات کتے ہوئی؟ میں نے گپ ہی لگ دی، کتے ملاقات ہوئی؟ آدم اور موسیٰ کی آپس میں کتنا فرق ہے، زمانے کا وقت۔ حدیث میں دونوں کی ملاقات ہوئی، مکالمہ ہوا، وہ حدیث مشہور ہے۔ کہاں ہوئی ملاقات؟ گپ لگتی ہے، ذہن نہیں مانتا۔ تو ہارون الرشید نے اٹھے اور پہلا آرڈر کیا کیا کہ اس کو گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا جائے، لگتا ہے اس کا کوئی استاذ ملحد ہے۔ گرفتار کر لیا۔ وہ شخص جو کہنے لگا کہ یہ حدیث مجھے نہیں محسوس ہو، یہ گپ لگتی ہے، زمانے کا بڑا فرق ہے۔ فرمایا حدیث اور مزاق، حدیث اور شک، حدیث اور انکار، گرفتار کرو۔ بند ہو گئے، جیل میں چلے۔ انہوں نے پیغام بھیجا امام محمد بن خادم رحمہ اللہ کی طرف کہ میری ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ وہ ملاقات کے لیے آئے، انہوں نے کہا میرے پیچھے کوئی ملحد نہیں ہے، میری زبان سے ویسے ہی نکل گیا تھا۔ امام محمد بن خادم رحمہ اللہ جا کے امیر المومنین سے یہ بات کی کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں، کوئی انکار کرتا ہے۔ فرماتا ہے لگتا تو میرے خاندان کا ہے، میرا خون ہے، قریشی خاندان سے لگتا ہے، میرا یقین نہیں ہے کہ میرے خاندان میں کوئی زندگی ہو، لیکن میرے خیال میں تھا یہ حدیث پر بولا ہے، اس کے پیچھے کوئی ملحد ہے شخص، لہذا میں ان ملحدین تک پہنچنا چاہتا تھا، چاہتا ہوں کہ میرے ملک میں جو ملحد ہو، حدیث کا مذاق اڑائے، حدیث کا انکار کرے، اس کو میں قتل کر دوں۔ یہ انداز تھا محدثین کرام، خلفائے اسلام کا۔ ہمارے ہاں تو روزانہ حدیث کا مزاق، خاص کر وہ حدیث جن پر اہل الحدیث کا عمل ہے، امتیازی وہ حدیث جن پر ہم عمل کریں، ان کا مزاق سب سے زیادہ اڑایا، ان کو معمولی سمجھا جاتا ہے، تحقیر کی نظر سے کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اکثر آپ سنتے رہتے یہ امت کو ایک ہونا چاہیے، جوڑ ہونا چاہیے، یہ فرقہ بازی نہ ہوئے، امت اکٹھی ہوئے۔ بس اتنی کر پھر یہ کوئی ہاتھ سینے دے بنتا ہے، کوئی رفع دین کرتا ہے نہیں کرتا، امت اکٹھی ہونی چاہیے۔ یعنی ساری امت ساری لڑی پئی ہے صرف رفع الیدین پر لڑائی، یعنی سارا، یعنی اگر رفع دین چھوڑ دئیے نا تو پوری امت ایک ہو جا سی۔ عجیب منطق ہے، عجیب انداز ہے، بھائی ایک سنت ہے، دائمی سنت ہے، ہمیشہ کی سنت، حضور کا عمل ہے، صحابہ دا عمل، اینو چھاٹ دے ہو جو امت ایک ہو جا سی۔ ملے آؤ وہ رفع الیدین چھوڑ دے، امت کیسے ایک ہوگی؟ ایک سنت کا مزاق ہے۔ امام طرطوشی رحمہ اللہ کا واقعہ اندر کہ وہ ایسے علاقے میں چلے گئے جہاں لوگ نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ وہاں ایک امام تھے ابو بکر محمد بن عبداللہ، ان سے ملنے کے لیے درس حدیث، ان کے درس حدیث میں چلے کہ سنا وہ اس علاقے میں رہتے، چلے۔ فرماتے ہیں کہ جب میرے پاس امام طرطوشی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، پہلے درس حدیث میں میرے پاس خیمے میں درسگاہ میں بیٹھے رہے، وہاں کا سردار ابو ثمنہ تھا، قائد تھا، رئیس تھا، سردار تھا، بڑا باروب شخص تھا اور بڑا سخت مزاج تھا۔ فرماتے ہیں جدوں سمندر کے ساحل پر یہ علاقہ تھا، چلے گیا۔ جب امام طرطوشی رحمۃ اللہ علیہ نماز کا وقت اٹھے تو قریب مسجد تھی، سمندر کے ساحل پر
وہاں داخل ہوئے تو سردار بھی وہاں نماز کے لیے پہلی صف میں کھڑکی کھول کے وہ بیٹھا ہے اور سمندر کا وہ منظر دیکھ رہا ہے۔ تو امام طرطوشی رحمۃ اللہ نے جا کے نماز شروع کی، مسجد میں داخل ہو گئے تو 2 رکعت سنت ہے، نماز شروع کر دی۔ جب نماز شروع کی تھی تو رفع الیدین کی تھا، جب رفع الیدین کی تھا تو رئیس ویندہ پہ سردار ہوئے تو دے مسلک تو دے منج دے خلاف کوئی کھل ہوئے۔ اس نے بار آواز دی، یہ کون ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ ابو بکر محمد بن عبداللہ کہ میں پریشان ہو گیا کہ وہ تو میرے مہمان ہیں، بزرگ ہیں اور وقت کے امام بھی ہیں، وقت کے فقیہ بھی ہیں، میرے پاس تشریف لائے ہوئے ہیں، تو میں نے تمہیں بتایا نہیں کہ یہاں سردار جو ہے اس کی یہ مسجد ہے اور وہ رفع دین وغیرہ نہیں کرتا، تو لہذا یہ پوچھ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ سختی ہوگی، جبر ہوگی۔ فرماتا ہے یہ کون ہے؟ کیوں یہ ادھر داخل ہوا ہے؟ اس کو پکڑو اور ٹکڑے کر کے اس کو سمندر میں پھینک دو، کوئی میرے علاقے میں پوچھنے والا آپ کو نہیں ہوگا، جاؤ اس کو قتل کر دو۔ امام بکر فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا، میں جا کے سردار کے پاس بیٹھ گیا، میں اس کو سمجھانے لگا کہ نہیں یہ مہمان ہے، وقت کے فقیہ ہیں اور بڑا ان کا علمی ایک حیثیت مقام ہے، اپنے غصے کو آپ ٹھنڈا کریں۔ رئیس کہنے لگا، سردار کہنے لگا اگر یہ وقت کا امام ہے تو یہ رفع الیدین کیوں کرتا ہے؟ فرمایا یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، فرمایا یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، یہ آپ کی سنت ہے۔ اور کئی ائمہ کرام، امام مالک، دیگر محدثین یہ کرتے رہے ہیں اور ان کا تعلق مدینہ سے ہے اور یہ رفع الیدین کر رہے ہیں، آپ غصہ نہ کریں، برداشت کریں، یہ سنت۔ کہتے ہیں میں غصہ ٹھنڈا کرتا کر رہے ہیں، ان تک انہوں نے نماز مکمل کر لی۔ میں انہوں نے اشارہ کی تھا بھائی تھے نماز تو سا پڑھ لئیے تو یہ تو چلی۔ فرمایا میں ان کو ساتھ لے کے چلا تو کہا کیا بات ہو رہی تھی؟ آواز اونچی اونچی آ رہی تھی، کیا ہو رہا تھا؟ اس نے کہا امام صاحب شکر کرو بچ گئے ہو، وہ رئیس تھا اور وہ آپ کو مارنا چاہتا تھا، قتل کرنا چاہتا تھا۔ یہ اینج رفع الیدین ساڑھے کول پہنچے جنہوں آدھے نبی دی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ میں وہ تے مارنا چاہتا ہی، شکر کرو تو اسی بچ گئے ہو۔ امام ابو بکر بن محمد فرماتے ہیں اچھا ابو بکر محمد بن عبداللہ وہ مجھے مارنا چاہتا تھا، کیوں؟ فرمایا رفع الیدین کی وجہ سے۔ فرمایا وَمِنْ أَيْنَ لِي أَنْ أُقْتَلَ عَلَىٰ سُنَّةٍ، فرمایا نہ کرو وہ میں نہیں مار سکتا۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا ایڈا میں خوش نصیب کتھو کہ سنت وچ قتل ہو جاواں، میں اتنا خوش نصیب کہاں کہ سنت کی وجہ سے قتل ہو جاؤں۔ یہ ہے وہ اسلاف، یہ ہے وہ اکابرین جو سنت سے محبت اور سنت سے پیار کرنے والے۔ کیا سمجھتے ہو کہ سنت کی مخالفت جذاب اور پکڑ اور گرفت نہیں ہوئے؟ امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ عمرہ کے ارادے سے عمرت جان آئی، انہوں نے ایک دوست انہوں نے ملن واسطے گھر آیا تو انہوں نے فرمایا امام صاحب عمرے دی تیاری کر رہے ہیں لیکن ہیں مسجد۔ وہ دوست مسجد میں آ ملاقات کی کہ آپ عمرے پر جا رہے ہیں، میں چاندہ سا چلو تو ملاقات ہو جائے، سانو بھی دعا یاد رکھا جائے۔ ملاقات ہوئی تھی، باہر نکلن ادھروں اذان شروع، مسجد اندر ہی کھڑے سے امام سعید بن مسیب، نماز اذان شروع، اذان ختم ہوئی، وہ کہنے لگے جی امام صاحب میں نے اجازت میں جاننا میرے۔ فرمایا حضور دی حدیث ہے کہ اذان سنن تو بعد مسجد جو منافق ہی نکلتا ہے،
مگر وہ نکل سکتا ہے جنہوں کوئی انتہائی ضروری ہوئے تو پھر وہ نماز تو پہلے واپس آ جائے. یعنی مسجد کھڑا ہے، اذان ہو گئی، باہر جانا ہے، پھر واپس آ جانا ہے، کہ وضو کرنا ہے، کوئی ضرورت حاجت ہے، جماعت تو پہلے واپس آ جانا ہے، وہ تو جا سکتا ہے. لیکن نماز چھڑ کے فرمایا نہیں جا مسجد کے اندر اگر اذان ہو جائے. وہ کہنے لگا تسی امام صاحب حدیث نو فی الحال درس رہن دیو نا، انہوں چھٹو تسی حدیث تے آئی ہے. میرے دوست ہوتے ہر رات پہنچ گئے تو وہ میرا انتظار کر رہے ہیں، میں انہوں حدیث سے عمل کریں کہ دوستان پہنچا. فرماتے ہیں وہ انجھے تیزی نال آیا، ملے، تیزی نال ہی باہر نکل گیا. تو امام سید المسیب نماز پڑھ کے نا، جیڑا بندہ اس راہ تو آندہ ہے پوچھ دن کوئی راہ تے عذاب تے نہیں آیا، کوئی راہ تے عذاب، کوئی بندہ آندہ جاندہ کوئی اتنے کوئی گریا تے نہیں پیا، کوئی عذاب تے نہیں آیا، کوئی گرفت تے نہیں ہوئی. ایک بندے نے آ کے دسیا کہ ایک بندہ سی وہ سواری تو گریا ہے تو دی ٹنگا ٹوٹ گئی ہے. فرمایا جاؤ پوچھو کون ہے. دسیا گیا وہی ہے جنہیں کیا سی حدیث نو رہن دیو، وہی گریا، وہی پکڑ. کیوں نہیں عذاب، کیوں نہیں عذاب؟ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے بارے میں ہی ہے. ایک شخص آیا، انہیں فجر دیاں 2 سنتا پڑھی جان، نماز دا وقت آئی، فجر دا وقت آئی، انہیں پھر اٹھ کے 2 رکعتاں پڑھی جان، انہیں حج ٹائم رہا، انہیں پھر اٹھ کے 2 رکعتاں پڑھی جان، 5-6 رکعتاں اس پڑھ چھڑی. سینہ سعید بن مسیب نے ویک کے فرمایا نبی علیہ السلام نے نماز فجر کے وقت اذان کے بعد سوائے 2 سنتوں کے کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے. وہ کہنے لگا امام صاحب ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن نفلی نماز دی ممانت کوئی نہیں. تو میں نماز پڑھی جا رہا تو کی خیال کر دو کہ نماز پڑھن دی وجہ تو اللہ میں نے عذاب دے گا؟ نماز دی وجہ تو کوئی عذاب تے نہیں آنا. سیدنا سعید المسیب رحمہ اللہ فرمان لگے نماز دی وجہ تو عذاب تے نہیں آئے گا، لیکن یہ بات بالکل قریب ہے ان یعذبک اللہ بترک سنہ، تن اس وجہ تو عذاب ضرور آنا ہے کہ تو محمد طریقے تو ہٹ چکے. وہ نماز بھی نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کے، وہ سجدہ ہی نہیں، وہ قیام ہی نہیں، وہ رکوع ہی نہیں، وہ تلاوت ہی نہیں، جنہیں رسول اللہ دے طریقے دے مطابق. صحابہ کرام کس قدر حدیث دے پابند اور غیرت اور ایمان. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنا زمانہ خلافت آئے نا تو منڈی دے کولوں دی گزرے تو اناج دانے آٹے دی کمی آئی مدینے کات سالی آئی تو دانے آٹے ویکھیا تے بڑے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا یہ دانے آٹا کہاں سے آ گیا ہے منڈی میں؟ فرمایا فلاں علاقے سے آیا ہے، درآمد کیا ہے، وار سے آیا ہے. فرمایا اللہ برکت دے اس غلے میں، اللہ برکت دے اس اناج میں، اور اللہ برکت دے ان لوگوں کو جو یہ لائے. بدانے دی قلت ہے تے آٹے دی قلت ہے، معاشی حالت ساڑی کمزور ہے تے جی باروں دانے آٹے آگئے مدینے والے ذرا انہیں خوراک مل جائے گی. برکت دے اللہ اس کو جو لایا ہے، برکت دے اس اناج میں غلے میں بھی برکت ہو، جیڑا لایا ہو دے چی برکت ہو. فرمایا گیا میرے عمر دعا کر رہے ہو، یہ باروں نہیں جایا تو انہوں ویسے لوگ کہہ رہے ہیں. فرمایا کدھروں آئے؟ فرمایا ایک توڑا غلام ہے، یہ انہیں کیتا جے کام انہیں ذخیرہ اندوزی کیتی ہوئی سی، اور ایک سینہ عثمان دا غلام ہے فروخ، اور ایک توڑا غلام. یہ دعا غلامہ سٹاک کیتا ہوئی آئی، ذخیرہ اندوزی کیتی ہوئی آئی. یہ انہاں دا غلہ ہے، انہاں آج رات نو بار کڑے ہے، منڈی چاہے ہے تے تو انہوں کیا جا رہے ہے کہ باروں آئے ہے. یہ انہاں دا ہے. آپ نے فرمایا دعا نو بلایا جا، دعا غلام نو بلایا. فرمایا سناؤ تو سان نبی علیہ السلام دی حدیث نہیں سنی کہ جیڑا بندہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ خوراک روک لیندہ ہے، جس دے ہوتے عوام نے روز مرہ دی خوراک نو روک کے ذخیرہ اندوزی کر کے مہنگی کر کے بیچتا ہے، وہ ڈر جائے کہ وہ دے ہتھاں تے کتے کوڑ نہ نکل آئے، بیماری نہ آ جائے.
اللہ انہوں تنگ دست کر دینا وہ ہتھاں کوٹ دی بیماری دین تے قادر ہے. تو سویا حدیث نہیں سنی. فروخ غلام سیدنا عثمان کا بولا, کہنے لگا امیر المومنین خطا ہوئی, غلطی ہوئی. فرمایا اسی نرخ پر جو چل رہے ہیں اس پر بیچ دو, ناجائز منافع نہ لو. ٹھیک ہے, وہی جو چل رہا ہے, مہنگا نہیں بیچنا. جس واسطے ذخیرہ اندوزی ہے وہ کام نہیں کرنا. جی ٹھیک. آپ اپنے غلام نے کیا, ہاں جی. کہنے لگا امیر المومنین پیسہ ساڈا, پیسہ ساڈا, لبیے اسیں, سٹاک کریے اسیں, سنبھالیے اسیں, حفاظت کریے اسیں, تے ہن ریٹ جڑا ہے وہ تہاڈی مرضی. پیسہ ساڈا. امیر المومنین نے فرمایا رسول اللہ دی حدیث ہے. کہنے لگا پیسہ ساڈا, سٹاک اسی کریے, محنت اسی کریے, تے رسول اللہ دی حدیث کی کرے گی. پیسہ ساڈا, مال ساڈا, کاروبار ساڈا, اساں وقت گزارنا ہے. مہنگائی کتے جا رہی ہے, نوکر ملازم تے سارے خرچے کون پورا کرے. یہ ساری تعویلیں جو آج لوگ کرتے ہیں, ان ساری تعویلوں کا رد قرآن اور مصطفیٰ کی حدیث اور صحابہ کے عمل میں موجود ہے. کہنے لگا جی وہ مال ساڈا تے پیسے ساڈے تے کاروبار ساڈا. ہن ساڈے کاروبار مسلک آ گیا, ساڈے کاروبار حدیث آ گئی, ساڈے کاروبار سنت آ گئی. او تو نظر نہیں آندا, او نہیں نظر آندا, اسی نظر آنے. وہ تو کہندا مجلس جو نکل گیا. صحابہ فرمادن اللہ دی قسم ہے اس دانے ہوتے آٹا تا مہنگا ویچ لے آئی, لیکن ساتھ زندگی میں کاروبار نہیں کر سکے, ہتھاں تے کوڑ آئے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, سنت کی مخالفت نہ کرو. مت کہو کہ یہ ہاتھ اتھا بندے ہو, خیر اتھا کدے جا رہے ہو, یہ آمین کہہ رہے ہو, مذاق مت اڑاؤ, رفیدین کا مذاق مت اڑاؤ. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے, یہ نماز کی زینت ہے, یہ نماز کا حسن ہے, نماز کا جمال ہے, نماز کی خوبصورتی ہے, یہ نیکی ہے, یہ اجر ہے, یہ ثواب ہے, یہ پیغمبر کا عمل ہے, صحابہ کا عمل. مذاق نہ اڑائے پیغمبر کی سنتوں کا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.